ایک دیہاتی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کپاس کی کھیت میں اس کا اکلوتا بیٹا چودھری کی بیوی کے ساتھ بدکاری میں مصروف ہے۔ دیہاتی کے بیٹے نے جیسے ہی اپنے باپ کو وہاں دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور چودھری کی بیوی نے بھی کپڑے پہنے اور منہ چھپاتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ چودھری کی بیوی اپنے گھر پہنچی تو اس نے دیہاتی کے بیٹے کے نام ایک پیغام جاری کیا اور کہا، اگر مجھ سے یہ تعلق جاری رکھنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو قتل کر دو، کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا ہے جس میں صرف تم نے اور میرے شوہر نے ہی آج تک مجھے دیکھا ہے، اور وہ ہمارا معاملہ پورے علاقے کو بتا دے گا اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل تو نہ کیا، لیکن اس کی زباں کاٹ کر چودراہن کی ملازمہ کے ہاتھ بھیجی اور کہا کہ فکر مت کرو، میرا باپ اب گونگا ہو چکا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ ملازمہ نے وہ لفافہ لے کر چودھری کی بیوی کے پاس گئی، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو دونوں بے ہوش، کیونکہ فضل دین عرف فضلو چودھری میر علی کا خاص ملازم تھا جو اس کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا اور باقی چھوٹے ملازموں کی چیکنگ کرتا۔ وہ پچھلے 20 سال سے چودھری کے ہاں ملازمت کر رہا تھا۔ چودھری اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا کیونکہ فضلو بھروسے کے لائق تھا۔ فضلو کا اکلوتا بیٹا بشیر، اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور فضلو کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے تاکہ نسل در نسل چودھریوں کی غلامی سے بچ جائے۔ حالانکہ وہ 20 سال سے چودھری کی ملازمت کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی غلامی سے تنگ تھا۔ ہفتے میں ایک بار گھر جاتا اور پھر رات گزارنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ ایک محلے میں ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر میں ایک رات نہیں گزار سکتا۔ سارا دن مال مویشیوں کو چارہ ڈالتا، پھر ان کو پانی پلاتا، ان کی دیکھ بھال میں سارا دن گزر جاتا۔ ایک دن فضلو کی بیوی سخت بیمار ہوئی تو فضلو اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، خون کی کمی تھی، اور انہوں نے فضلو سے کہا کہ جلد از جلد خون کا بندوبست کرو۔ فضلو شہر گیا، بڑی مشکل سے اپنی بیوی کے لیے خون کا بندوبست کیا۔ ایک رات اس کی بیوی نے ہسپتال میں گزاری۔ دوسرے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر واپس گھر لایا، اور جب چودھری کے پاس آیا تو چودھری کو بہت غصہ آیا۔ فضلو نے کہا کہ چودھری صاحب، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں مجبور تھا، مجھے ہسپتال میں جانا پڑا، لیکن پھر بھی چودھری کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ فضلو کو بہت افسوس ہوا کہ پچھلے کئی سال سے میں چودھری کی خدمت کر رہا ہوں، مگر اس خدمت کا یہ صلہ ملا ہے کہ وہ میری عزت نہ کر سکا۔ غریب آدمی کے پاس عزت کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اور فضلو تو صرف اسی بات پر خوش تھا کہ چودھری اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے بس اس سے نرمی سے بات کرے، کم از کم اس کا احترام ہی کر لے۔ شام کو فضلو گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بشیر اپنے سکول بیگ میں سے سیب، کیلے اور اس قسم کے پھل فروٹ نکال رہا ہے۔ فضلو یہ دیکھ کر حیران ہوا اور اس کے بعد چھپ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ اس کے بیٹے نے بیگ میں سے پھل نکالے، ایک پلیٹ میں رکھے، پھر ان کو چھری سے کاٹ کاٹ کر اپنی ماں کو کھلانے لگا۔ فضلو حیران تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، وہ تو روزانہ صرف 10 روپے لے کر ہی سکول جاتا تھا۔ فضلو نے بشیر کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ بیٹا، یہ اتنے سارے پھل فروٹ تم کہاں سے لائے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں۔ باپ کی بات سن کر پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر بولا، ماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ آپ شہر گئے ہیں اور ماں کی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ اسے پھل اور فروٹس کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا مجبوراً مجھے ریڑھی سے یہ پھل چرانے پڑے۔ یہ سن کر فضلو کو بہت غصہ آیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ بشیر اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی چوری نہیں کرنی۔ ریڑھی والا بھی ہماری طرح غریب آدمی ہی تھا اور اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کی خاطر سڑک کے کنارے گرمی میں کھڑا تھا، اور تم اس کے پھل چرا کر آئے ہو۔ چوری کے مال میں برکت بالکل نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہ پھل کھا کر تمہاری ماں پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائے، تو پھر کیا کرو گے؟ ہمارے پاس تو خرچ کے پیسے بھی نہیں کہ میں تمہاری ماں کا علاج کروا سکوں۔
بڑی پیار سے سمجھایا، جس کے بعد بشیر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ اب وہ زندگی میں کبھی چوری نہیں کرے گا۔ فضلو بہت خوش ہوا کہ چلو اس کے بیٹے کو میری بات تو کم از کم سمجھ آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ بشیر کالج میں جا پہنچا، مگر وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ اخراجات اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کا باپ تعلیمی اخراجات بالکل پورے نہیں کر سکتا تھا۔ فضلو نے چودھری میر علی سے کچھ پیسے مانگے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی فیس ادا کر سکے، مگر گاؤں کے وڈیرے کب چاہیں گے کہ ان کے ملازموں کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں اور بڑے آدمی بن جائیں، کیونکہ اگر غریب کا بیٹا پڑھ لکھ گیا تو سب سے زیادہ نقصان گاؤں کے وڈیروں کا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی نقصان نہیں، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ملازم ان کے بیٹے پڑھ لکھ گئے پھر یہ ہماری خدمت تو نہیں کریں گے۔ لہٰذا گاؤں کے وڈیروں کی اکثر یہی خواہش ہوتی ہے کہ غریب دیہاتی دب کر رہیں، ان پڑھ اور جاہل رہیں، کبھی ان کے سامنے بولنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری خدمت کرتے ہی وہ اپنی ساری زندگی گزار دیں۔ چودھری نے جب فضلو کو پیسے نہ دیے تب فضلو نے احتجاجاً 2 دن کی چھٹی کی اور چودھری کی حویلی نہ گیا۔ بجائے چودھری کو احساس ہونے کے اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے اپنے آدمی بھیجے جو فضلو کو اٹھا کر چودھری کی حویلی میں لے آئے۔ اس نے تمام لوگوں کے سامنے فضلو کو مرغا بنایا، پھر اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے مارو۔ پورے گاؤں میں بیچارے فضلو کو ذلیل کیا گیا۔ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ چودھری نے فضلو کو مرغا بنایا۔ فضلو نے ہمیشہ کے لیے چودھری کے لیے کام کرنا ہی چھوڑ دیا اور واپس اپنے گھر آیا۔ کسی طرح بشیر کو بھی اپنے باپ کی بے عزتی کا علم ہو چکا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ چودھری کو جان سے مارنے کے منصوبے بنانے لگا۔ ان حالات میں وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ فضلو کو جب اپنے بیٹے کے ارادوں کا علم ہوا تب اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میری شروع سے ہی یہی خواہش تھی کہ تم اچھے آدمی بنو۔ برائی کا جواب برائی میں دینا لازمی نہیں۔ کبھی بھی ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے تم اور تمہارا یہ خاندان مصیبت میں پھنس جائے۔ ہم نے ساری زندگی ادھر گاؤں میں رہنا ہے۔ بشیر کون سا اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے والا تھا اور فضلو اپنے بیٹے کے رویے سے بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ وہی کرتا جو اس کا دل کرتا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کی نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اب چودھری کے ہاں وہ کام نہیں کرتا تھا، لہٰذا بھیڑ بکریاں پالنے لگا اور ان کو چرا کر گزارا کر رہا تھا۔ بشیر نے اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی صورت تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی پڑھنے کے لیے اب میرا دل کرتا ہے۔ فضلو کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے با اخلاق انسان بنا دے، ایک اچھا انسان جو معاشرے میں عزت کما سکے۔ چودھری کے بیٹے لیاقت کی شادی ہوئی تو چودھری نے پورے گاؤں کو دعوت دی، لیکن ایک ہی گھر تھا جہاں دعوت نہ دی، اور یہ فضلو کا گھر تھا۔ فضلو کو اس بات کا افسوس تھا، لیکن اس نے صبر کیا اور وہ چودھری سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بشیر اب ریڑھی پر فروٹ بیچنے لگا۔ وہ محلے کی گلیوں میں ریڑھی لے کر جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ ایک بار لیاقت کی بیوی حویلی کی چھت پر کھڑی تھی اور کسی طرح بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں وہ بشیر اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور اس نے لیاقت کی بیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ اسے کسی طرح بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ چودھری لیاقت کی بیوی عائشہ کو وہ اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے، اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ شکل و صورت سے بشیر بھی خوبصورت تھا، ایک نوجوان تھا، کسی بھی اینگل سے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، جبکہ لیاقت ایک معمولی شکل و جسامت کا نوجوان تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ لیاقت ٹی بی کا مریض تھا، بہت زیادہ کمزور تھا، اور چودھری اپنے بیٹے کو لے کر کافی پریشان تھا۔ کافی بار اس کا علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہی سوچا کہ اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی ہی کرا لی جائے۔ لہٰذا ایک اچھے سے خاندان میں اس نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ لے آیا۔ عائشہ بشیر سے پھل فروٹ خریدنے لگی اور یوں آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے تھے۔ عائشہ سے محبت کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حالانکہ فضلو نے کئی بار اسے منع کیا کہ ہم چودھریوں سے پنگا نہیں لے سکتے، لیکن وہ اپنے ارادے سے بالکل باز نہ آیا۔
चौधरी की बहू को रुसवा करना चाहता था, यही उसका मकसद था। वो इतनी राजदारी से काम कर रहा था कि फजलू को भी अंदाज़ा ना हुआ और कि उसका बेटा रेडी पर फ्रूट बेचने के बहाने किस मकसद पर है, और ना ही चौधरियों को उसके इरादे की भिनक लगी। एक दिन फजलू भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने एक अजीब मामला देखा। उसने देखा कि उसका बेटा बशीर चौधरी लियाकत की बीवी आयशा के साथ कपास की फसल में बदकारी में मसरूफ़ है। बशीर ने जैसे ही अपने बाप को देखा तो शर्मसार हुआ और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लियाकत की बीवी भी कपड़े पहनकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। चौधरी बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसका बेटा इस हद तक गिर जाएगा उसे नहीं मालूम था। आयशा ने अपनी मुलाजमत के हाथ एक पैगाम भेजा जिसमें उसने बशीर से कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो और ताल्लुक़ रखना चाहते हो तो अपने बाप को कत्ल करो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे इस हाल में देख लिया जो कि सिर्फ मेरे शौहर और तुमने ही देखा है, और तुम्हारा बाप पूरे मोहल्ले में अब मुझे बदनाम करेगा। जवाब में बशीर ने आयशा के नाम पैगाम भेजा कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं अपने बाप का बंदोबस्त कर लूँगा और उसके साथ ऐसा काम करूँगा कि वो किसी को बताने के लायक ही नहीं रहेगा। फजलू घर आया तो गुस्से से लाल था, उसका जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसने एक डंडा उठाया और अपने बेटे बशीर पर डंडों की बरसात शुरू की। घटिया इंसान, तुमने मुझे बर्बाद किया। मैं तुझे एक तालीम याफ्ता इंसान बनाना चाहता था, लेकिन तू एक दरिंदा साबित हुआ। पता नहीं मुझे किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है कि मेरे घर में तू पैदा हुआ, जिसको किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त का ख्याल तक नहीं। बशीर चीख उठा और अपने बाप से कहने लगा कि क्या चौधरियों को हमारी इज़्ज़त का कोई ख्याल था? क्या वो आप वाक़या भूल गए कि पूरे शहर के सामने उन्होंने आपको मुर्गा बनाया और मारा, और मारने के अलावा कोई और नहीं, वो आपके मुलाजिम थे जो पहले आपकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन चौधरियों के हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने आपको ज़लील किया। जब उनको हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो हम उनकी इज़्ज़त का क्या ख्याल रखें? अभी तो ये इब्तदा है, आप आगे आगे देखें मैं उनके साथ करता क्या हूँ। अगली बार मैं आयशा की वीडियो बनाऊँगा और पूरे मोहल्ले में वो वीडियो तकसीम करूँगा, तब चौधरियों की इज़्ज़त का जनाजा उठ जाएगा। ये सुनकर फजलू ने अपना सर पीटना शुरू किया, ज़मीन पर बैठ गया। उससे हकीकत मालूम हो चुकी थी कि उसका बेटा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, क्योंकि वो अपने बाप की किसी नसीहत पर अमल नहीं करता था, बस वही करता जो उसके दिलो दिमाग में चल रहा था। वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था। फजलू को इस बात का यकीन भी नहीं था कि वो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस हद तक चला जाएगा कि उसे सही और गलत का पता भी नहीं होगा। बशीर ने अपने बेटे की गैर मौजूदगी में बकरी की ज़बान का टुकड़ा काटा, फिर वो ज़बान का टुकड़ा एक काले रंग के लिफाफे में लपेटकर आयशा के मुलाजमा के हवाले किया और कहा कि अपनी मालकन को मेरा पैगाम दे देना कि मैंने अपने बाप की ज़ुबान काट दी है और अब वो हमारे बारे में किसी को नहीं बता पाएगा। मैं उनकी जान नहीं ले सकता था, लेकिन बाप को खामोश कराने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था जो मैंने किया। मुलाजमा बकरी की ज़ुबान का वो टुकड़ा लेकर आयशा के पास आई। आयशा ने जब वो लफाफा खोला तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। किसी भी एंगल से वो इंसानी ज़ुबान नहीं लग रही थी, मगर चूँकि ये ज़ुबान का मामूली सा हिस्सा था, लिहाजा उसने बशीर की मोहब्बत पर यकीन कर लिया और इस बात पर भी यकीन कर लिया कि वो मेरी खातिर अपने बाप की ज़ुबान भी काट सकता है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो आयशा के साथ एक खेल खेल रहा था, दोबारा उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था और अब की बार उसकी वीडियो बनाने का मंसूबा भी बना चुका था। फजलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये भी जानता था कि उसका बेटा अपने इरादे से किसी सूरत बाज आने वाला नहीं। लिहाजा काफ़ी देर सोचने के बाद वो दोबारा चौधरी मीर अली के दरवाज़े पर गया। हवेली के दरवाज़े पर जब चौधरी मीर अली ने फजलू को देखा तो उसकी बेइज्जती करना शुरू की और कहा कि अब क्या लेने आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं? कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें सबके सामने मुर्गा बनाया और कोड़े मारे, उसके बावजूद दोबारा मेरे दरवाज़े पर आए हो। तुमसे ज़्यादा जलील इंसान मैंने ज़माने में नहीं देखा। तुम बहुत ढीठ हो जिसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं।
فضلو نے چودھری صاحب کو ایک تاریخی جواب دیا۔ اس نے کہا، چودھری صاحب مجھے اپنی عزت کی تو پرواہ نہیں، میں مانتا ہوں میں غریب ہوں، اور غریب آدمی کی آپ لوگوں کی نظروں میں کون سی عزت ہے، خاص کر آپ جیسے وڈیرے غریب کی کیا عزت کریں گے، لیکن مجھے پھر بھی آپ کی عزت کی پرواہ ہے۔ آپ کے گھر کی عزت، خاندان کی عزت، میں اس کی پرواہ رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس گھر کا نمک کھا چکا ہوں اور میں نمک حرامی کسی صورت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر چودھری ششدر ہوا اور فضلو سے کہنے لگا، تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کھل کر بات کرو۔ فضلو نے اکیلے میں چودھری صاحب سے کہا کہ آپ کے گھر کی عزت میرا بیٹا خراب کر رہا ہے۔ آپ کی بہو چھپ چھپ کر میرے بیٹے سے ملتی ہے، لہٰذا اپنے گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں اور ان کو گھر سے باہر مت جانے دیں۔ یہ سن کر چودھری آگ بگولا ہو گیا، وہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے فضلو کو گرباں سے پکڑا اور کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم ہمارے خاندان کے بارے میں ایسی بات کرو۔ فضلو نے کہا، چودھری صاحب اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو ابھی اپنے بہو کے کمرے میں جائیں، الماریوں کا جائزہ لیں، آپ کو بہت سارے خطوط ملیں گے جو وہ میرے بیٹے کے نام لکھتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ خطوط بھی لایا ہوں جو آپ کی بہو عائشہ نے میرے بیٹے کے نام لکھے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی بہو کی تحریر کی شناخت کروا لیں، اور اگر آپ سے شناخت نہیں ہوتی تو کسی شناخت کرنے والے سے ہی پوچھ لیں جو آپ کو یہ حقیقت بتائے گا کہ یہ تمام خطوط آپ کی بہو نے اپنے ہاتھ سے ہی لکھے ہیں۔ چودھری نے جلدی سے وہ خط دیکھے اور پھر ان میں سے ایک خط لے کر وہ بہو کے کمرے میں گیا، ایک ایک الماری کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہاں بھی کچھ خطوط پڑے تھے جو اس نے بشیر کے نام لکھے تھے لیکن ابھی تک بھیجے نہیں تھے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ فضلو جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ چودھری نے عائشہ کو اسی کے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے ملازموں سے کہا کہ اگر کسی نے اسے کھانا یا پانی دینے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ اسی کمرے میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، اور جب اسے بھوک لگے گی تو وہی خطوط کھائے گی جو اس نے اپنے یار کے نام لکھے تھے۔ چودھری نے فضلو کو کچھ نہ کہا لیکن اپنے بندے بشیر کی تلاش میں بھیج دیے اور انہیں نصیحت کی کہ کسی طرح مردہ یا زندہ حالت میں بشیر کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے اپنے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ چودھری کے آدمی بشیر کو تلاش کرنے نکل پڑے، اور اس کے علاوہ اس نے پولیس اسٹیشن بھی فون کیا اور انسپکٹر صاحب سے کہا کہ بشیر نامی شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ اس نے میرے گھر سے چوری کی ہے۔ بشیر چاروں طرف سے گھر چکا تھا، پولیس اور چودھری کے آدمی اسے تلاش کر رہے تھے، ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی طرح فضلو نے اپنے بیٹے سے کہا کہ باپ ہونے کے ناطے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ چودھری تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہا تھا، لہٰذا مجھے چودھری کو تمہاری حقیقت بتانا پڑی۔ بشیر اپنے علاقے سے فرار ہو گیا، اتنا دور چلا گیا جہاں چودھری اور پولیس کی دسترس نہیں تھی۔ وہ ایک دریا کے کنارے جھونپڑی بنا کر رہنے لگا، دریا سے مچھلیاں پکڑتا، پھر شہر میں جا کر انہیں فروخت کر دیتا۔ بس یہی طریقہ کار تھا جس سے وہ روزی کمانے لگا۔ راستے میں صوفی صاحب کا گاؤں تھا۔ صوفی صاحب آتے جاتے مسافروں کی خدمت کرتے، ان کو کھانا اور پانی پیش کرتے۔ مسافروں کی خدمت کرنا وہ بڑا ثواب سمجھتے۔ بشیر بھی جب صوفی صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرے تو صوفی صاحب نے اسے روکا اور کہا، تھکے ہو تو ادھر آ کر کچھ دیر آرام کر لو۔ بشیر صوفی صاحب کے ہاں ٹھہر گیا۔ صوفی صاحب نے اسے کھانا پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے صوفی صاحب کا شکریہ ادا کیا، شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ہفتے میں 2-3 بار وہ صوفی صاحب کے ہاں ٹھہر جاتے۔ ایک بار وہ دریا سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ شدید طوفان آیا۔ اس نے جتنی مچھلیاں پکڑی تھی وہ لے کر بھاگا اور صوفی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ یہ پہلی رات تھی جو اس نے صوفی صاحب کے گھر پر گزاری۔ دوسری طرف چودھری اپنی بہو کی جان لینا چاہتا تھا اور اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہا تھا، لیکن لیاقت نے اپنے باپ کو منع کیا اور کہا کہ میں کسی صورت اس کی جان نہیں لوں گا۔ ہاں البتہ میں اسے طلاق دے کر آزاد ضرور کروں گا، کیونکہ یہ اس گھر کے بہو بننے کے لائق تھی ہی نہیں۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ اس عورت سے شادی کی۔ لیاقت نے عائشہ کو طلاق دے دی، لیکن چودھری کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ چودھری امیر علی، پولیس مسلسل بشیر کو تلاش کر رہے تھے لیکن ان کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔
رات گزرنے کے بعد بشیر نے صوفی صاحب کے گھر ناشتہ کیا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہوا۔ صوفی صاحب بستر ٹھیک کر رہے تھے کہ تکیے کے نیچے ایک خط ملا۔ اس نے خط پڑھا تو حیران ہوا، کیونکہ یہ صوفی صاحب کی بیٹی نے بشیر کے نام لکھا تھا۔ وہ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ بشیر ادھر بھی اپنی حرکات سے باز نہ آیا اور صوفی صاحب کے ہاں قیام کے دوران اس کی بیٹی کو اپنے پیار میں پھنسا لیا۔ صوفی صاحب گھر گئے، اپنی بیوی کے قدموں میں پگڑی اتار کر رکھ دی۔ بیوی یہ دیکھ کر پریشان ہوئی، دوبارہ پگڑی صوفی صاحب کے سر پر رکھی اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے گنہگار کر رہے ہیں۔ صوفی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے بہت عزت کمائی ہے، علاقے میں میرا نام ہے، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن میری بیٹی میری عزت کی دشمن ہے، مٹی میں ملانا چاہتی ہے۔ کسی طرح بھی اپنی بیٹی کو کنٹرول کرو، ماں اسے اپنے ارادے سے باز رکھنے کا کہو، تم اس کی ماں ہو۔ وہ ماں تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اپنی بیٹی کس راستے پر چل پڑی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر صوفی صاحب کی عزت کی خاطر اپنی بیٹی کی چائے میں زہر ملا دی۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی صوفی صاحب کے پاس آئی، کہا کہ مجھے معاف کر دینا، آپ کی پگڑی کے لیے میں نے اپنی بیٹی قربان کی۔ میں اس کے خطوط پڑھ چکی تھی، اس نے اس اجنبی کے نام جو لکھے تھے وہ کسی صورت گھر نہیں ٹھہر سکتی تھی اور یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کی جان لینا پڑی۔ صوفی صاحب اپنا سر پکڑ کر ادھر بیٹھ گئے۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی بیٹی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ بیٹی کی تدفین کے بعد وہ بشیر کا انتظار کرنے لگا۔ کئی دنوں تک وہ نہ آیا، لیکن وہ انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مسافر نے صوفی صاحب کو اتنا نقصان پہنچایا ہو۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ صوفی صاحب کے اخلاق کی وجہ سے مسافر اس کی عزت کرتے، کبھی بھی صوفی صاحب کی عزت کو خاک میں ملانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ مگر بشیر نے ادھر بھی ذلیل حرکت کی، جس کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکی کی جان چلی گئی۔ اس بار وہ جیسے ہی مچھلیاں پکڑ کر صوفی صاحب کے گھر آیا اور مہمان خانے میں ٹھہرنے کی کوشش کی تو صوفی نے دروازہ باہر سے بند کیا، اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر آیا، اسے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے بشیر کی زبان اور ہاتھ کاٹ دیے اور کہا کہ یہ وہی تمہاری ناپاک زبان ہے جس زبان سے تم میری بیٹی کا نام لے کر اپنی محفلوں کو گرمایا کرتے تھے، اور انہی ہاتھوں سے تم میری بیٹی کے نام خط لکھتے تھے، اسے گھر سے بھاگنے کے لیے اکساتے تھے۔ بشیر کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، اب وہ معذور ہو چکا تھا، نہ بول سکتا تھا نہ ہی کام کر سکتا تھا، بس بھیک مانگ کر وہ گزارا کر رہا تھا۔